صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ ہم نے پچھلی مجلس میں مسئلہ پڑھا کہ حت الامکان تو جب آپ خرچ کر رہے ہوں آپ ذرا دیکھ بھال کر خرچ کریں، صحیح ہاتھ میں آپ کا خرچہ جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی کوشش کے باوجود آپ نے جس پر خرچ کیا وہ شخص حقدار نہیں تھا، یا وہ شخص دھوکے باز تھا، یا وہ شخص عہد شکن تھا، یا اس کا جو موقف ہے وہ غلط تھا، لیکن آپ خرچ کر بیٹھے تو آپ کا ثواب برقرار ہے، جو گناہ ہے وہ اس کا ہوگا۔ نہ تو آپ مایوس ہوں، نہ یہ فیصلہ کریں کہ آئندہ میں خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ لوگ تو دھوکہ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، ان کا کوئی ادارہ نہیں ہوتا، ایسے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی مدرسہ نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کے ذمے کفالت نہیں ہوتی، ایسے ہی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی تلخ تجربے کے پیش نظر صدقہ کرنے سے باز رہنے کا عہد نہیں کرنا چاہیے۔ تلخ تجربے ہونے کے باوجود اپنی سخاوت کو ویسے برقرار رکھے جیسے اللہ پاک نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کر مستح کا خرچہ جاری کرایا۔ مستح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی رشتہ دار ہے، غریب گھرانہ ہے، صلہ رحمی کرتے تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ کا گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے، خیال رکھتے تھے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا بد کرداری کا، نعوذ باللہ، تو دراصل اس کی بنیاد تو منافقین کی طرف سے تھی، لیکن انہوں نے شور اتنا مچایا کہ کچھ مخلص ایماندار بھی اس چلتی ہوئی ہوا کا شکار ہو گئے اور انہوں نے بھی چند غیر محتاط باتیں کہہ ڈالی۔ ایسے لوگوں میں مستح بھی تھے۔ پتہ چل گیا کہ مستح بھی لوگوں کی باتوں میں شریک ہے، صدمہ تو ہوا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ بیٹی کی غلطی ہے یا نہیں ہے، اس لیے کوئی ری ایکشن نہیں دکھایا۔ جب اللہ پاک نے سورہ نور کی آیتیں اتار کر بتایا کہ الزام لگانے والوں کا الزام جھوٹا ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے انہیں پاک دامن بنایا ہے، وہ ناپاک ہوتی تو اللہ پاک انہیں کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں اپنے حکم سے بھیجتا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب وہ جو صدمہ تھا وہ دل بھر آیا، اور غبار صدمے کا اس طرح نکلا کہ انہوں نے کہا کہ مستح تجھ پر آج کے بعد کوئی خرچہ ہم نہیں کریں گے، جو ہو گیا ہو گیا، تم نے میری مظلوم بے گناہ بیٹی پر اس طرح کی باتیں کی، تمہیں خیال کرنا چاہیے تھا، دنیا کے ساتھ نہ ہوتا تجھے میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، میں تیرے گھرانے کی کفالت کرتا رہا، صلہ رحمی کرتا رہا، تو تیرا تو نہیں بنتا تھا کہ تم مخالفوں کے ساتھ مل جائے اور میری بیٹی کے متعلق بات کرے، جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ ایک پائی بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربی، فضیلت والے بھی ہیں آپ اور مالدار بھی ہیں، اور پھر آپ قسم کھاتے ہیں کہ آپ رشتہ داروں پر جو مہاجر ہے اور جو سابق اولون مسلمانوں میں سے ہیں، جو مہاجرین میں سے ہیں، آپ ان پر خرچ نہیں کریں گے، رشتہ دار بھی ہے،
مسلمان بھی ہے، سابق بھی ہے، مہاجر بھی ہے، اس پر آپ خرچ نہیں کریں گے اس لیے کیونکہ ایک اس نے غلطی کی، نہ ایسا نہ کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، انہیں الگ الگ کرنا ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ اللہ بھی تو آپ کو معاف کرتا ہے، تو آپ معاف کر دیں، کوئی بات نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی پر پکڑ کر نہ بیٹھے، چھوڑ دے، معاف کر دے، صدقہ صلہ رحمی جاری رکھیں۔ تو تلخ تجربے ہوتے ہیں، باقی ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے تلخ تجربے ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا ہاتھ مار جاتے ہیں لوگ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تلخ تجربے کا علاج یہ نہیں ہے کہ نیکی کرنا چھوڑ دیں، اس کا علاج یہ ہے کہ دیکھ بھال ذرا شعور کے ساتھ کریں، تھوڑی سی توجہ خود کر لیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، جو بات میں نے محسوس کی ہے، کہ ایک مل مالک ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک نے اسے رزق کی فراوانی دی ہے، نیک دل بھی ہے، رحم دل بھی ہے، سخی بھی ہے، خرچ بھی کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے ماتحت جو لوگ ہیں، وہ ماتحتوں کے ذمے لگا کر وہ بے فکر ہو جاتا ہے، ان پر نگران نہیں رکھتا، ان پر نگران نہیں رکھتا۔ بھائی صحابہ کرام کا زمانہ نہیں ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، جو بات ہم نے دیکھی ہے تھوڑے سے عرصے میں، جو بندہ بالکل ٹھیک چل رہا ہو اسے آپ نے خراب کرنا ہے تو اس کو آپ منصب لے لیں اور اس کی نگرانی نہ کریں، صحیح چلنے والا خراب ہو جائے گا، صحیح چلنے والا خراب ہو جائے گا، اس کی دیانتداری میں فرق آنا شروع ہو جائے گا، اس کی ذمہ داری کی ادائیگی میں فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ نگرانی کا جو طریقہ ہے یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، یہ بدگمانی نہیں ہے، نظر رکھی جائے، حساب کتاب رکھا جائے، معاملہ رکھا جائے، اس سے فائدہ ہے۔ میں بہت متاثر ہوا، ہمارے بزرگ تھے کراچی کی جماعت کے، یوں سمجھیں والد کی حیثیت سے تھے، یونس چمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، بڑے صاحب تقویٰ تھے، بڑے باعمل آدمی تھے اور بہت بڑے کاروباری تھے۔ میں جس ادارے میں پڑھاتا رہا اس کے سربراہوں میں سے تھے، نگرانی وہ کرتے تھے، خرچ بھی کرتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ اتوار والے دن چھٹی ہوتی تھی کراچی میں، اتوار والا دن ان کا وزٹ کا ہوتا تھا، ہمیں اپنے علاقے میں مسجد کے لیے پلاٹ چاہیے، ہم پوچھتے داختے پہنچ گئے یونس صاحب کے پاس، شاہین صاحب کے پاس، انہیں جا کے بتا دیا کہ جی ہم فلاں علاقے سے آئے ہیں، اتنے نمازی موجود ہیں، مسجد کی ضرورت ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ کہاں ہے، کس جگہ ہے، اس کا ایڈریس وغیرہ وہ سارا لکھ لیا، چلیے ٹھیک ہے، ہماری کوئی گنجائش ہوگی تو ہم آپ کو بتا دیں۔ دوسرا آیا، اس کی ڈیمانڈ لکھ لی۔ تیسرا آیا، ہمیں قرآن پاک چاہیے فلاں مسجد میں، اس کی ڈیمانڈ لکھ لی۔ چوتھا آیا، ہمیں فلاں مسجد میں پنکھے چاہیے، لکھ لی اس کی ڈیمانڈ۔ اتوار والا دن جو تاجروں کے ریسٹ کا دن ہوتا ہے نا، وہ ریسٹ نہیں کرتا تھا اللہ کو، اور اس کی پوری ٹیم وہ ریسٹ نہیں کرتے تھے۔ اتوار والے دن انہوں نے جناب ان علاقوں میں سے، ان جگہوں میں سے 2 3 4 جگہوں کا وزٹ کرنا، وہاں جانا، غیر محسوس انداز سے جا کے دیکھنا، جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اپنا بندہ بھیجنا، چیز خرید کر کے وہاں پہنچوا کے لگوا دیں۔ نہیں معلوم کسی کو کہ کس نے خرچ کیا، کس نے خرچ نہیں کیا، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ تو یہ ہم نہیں کرتے، یہ ہم نہیں کرتے۔ ہم نے لوگوں کو اپنے کارندے بنایا ہوتا ہے اور
ہم ان کے ذریعے جب آگے کام کراتے ہیں تو کام میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ میں ایسے گھرانے جانتا ہوں جن کے نام پر لاکھوں روپے لے کر لوگ خود کھا جاتے ہیں، وہ گھرانے اسی طرح فقیر اور غریب ہی، لیکن عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے نام کا تو 20,000 30,000 روپے ماہانہ جا رہا ہے، وہ فلاں صاحب ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں، یہ ہماری خالہ ہے، ہماری بھانجی ہے، ہماری بھتیجی ہے، ہماری فلاں ہے، غریب گھرانہ ہے، ان میں بیمار پڑا ہوا ہے، ہمیں چاہیے، چلو بھی لے لو، پہنچا دو، پہنچا دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوتاہی نہ کریں۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو توفیق دیا ہے خرچ کرنے کی، تو اللہ پاک نے ہی آپ کو سینس دیا ہے، اللہ پاک نے ہی آپ کو آنکھیں دی ہیں، اللہ پاک نے ہی آپ کو زندگی دی ہے، خود چلے جائیں۔ ویسے بھیجیں گے آپ 10,000 بھیجیں گے، وہاں جا کر آپ دیکھیں گے ممکن ہے آپ لاکھ روپے کا خرچہ وہاں کریں۔ ظاہر ہے سنی سنائی اور دیکھی میں فرق ہوتا ہے۔ پھر کمزوروں کے ساتھ آپ رہیں گے، قریب رہیں گے آپ، تو کمزوری کا احساس بھی ہوگا، نعمت کا شکر بھی ہوگا، اللہ پاک کا فضل بھی ہو جائے گا۔ تو یہ تاجر برادری کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اپنی ثقافتوں کو ٹھیکے پر نہ دو، مشیروں کے ہاتھ نہ ڈالو۔ مشیروں ٹھیک ہے سارے کام بندہ خود نہیں کر سکتا، ان پر نگرانی کرو، ان پر نگرانی کرو، یہ ضروری ہے۔ اعتماد اپنی جگہ پر ہے تاکہ نیتیں ٹھیک رہیں، تاکہ خلل کوئی پیدا نہ ہو، اور اسی طرح ہی سارے سسٹم چلتے ہیں، اسی طرح سارے سسٹم چلتے ہیں۔ میں کراچی سے ملتان آیا جایا کرتا تھا، بس میں ہم دیکھتے تھے کہ بس کے مالکان کی طرف سے بس کے حساب کتاب پر نظر رکھنے کے لیے سواریاں داخل ہو جاتی ہیں مالکوں کی طرف سے، کوئی رحیم یار خان سے چڑھ رہا ہے، کوئی سندھ کے کسی شہر سے چڑھ رہا ہے، کوئی بہاولپور سے چڑھ رہا ہے، گاڑی نے لاہور سے لے کر کراچی تک جانا ہے، درمیان میں مالکوں کے بندے داخل ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بددیانتی جو ہے اس کو چور دروازے نہیں دینے چاہیے، اس کو چور دروازے نہیں دینے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ ہیں یہاں آ کر مجبور کرتے ہیں کہ جی ہماری تائید کر دیں، تائید کر دیں، کبھی ہم تائید کرتے ہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کھاتا تھا ہی نہیں، پھر ان کی زیارت سے بھی ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، خرچ بھی کریں اور اپنے ہاتھ سے خرچ کریں، خود ٹائم دیں، خود دیکھیں بھالیں، خود چیک کریں، خود بھاگ توڑ کریں۔ واللہ العظیم، واللہ العظیم آدھو آدھ کا فرق پڑتا ہے، آدھو آدھ کا فرق پڑتا ہے۔ کیا کہا جائے، میں نے ایک مسجد پر 75,000 روپے میں بور، موٹر، وضو خانہ، 2 لیٹرینیں، سپیکر، یہ سارا کچھ 75,000 روپے میں کرایا۔ بس ایک ماہر، ایک قابل، ایک ہمدرد، ایک دیانتدار بندے کو اس میں ڈال دیا۔ 75,000 روپے میں بور بھی ہو گیا، ٹینکی بھی لگ گئی، موٹر بھی آ گئی، سپیکر بھی آیا، وضو خانہ بھی جو ٹوٹا پھوٹا تھا وہ بھی سیٹ ہو گیا، لیٹرینیں بھی بن گئی، 75 یا 72,000 روپے میں سارا کچھ ہو گیا۔ حالانکہ اگر میں ویسے ہی دے دیتا یہ لو یہ کر لو گا، تو اس 75 پر 2 75 اور بھی آتے تو یہ کام نہ ہوتا، یہ کام نہ ہوتا۔ تو تھوڑی سی توجہ بھی ساتھ کریں اور سخاوت بھی ساتھ کریں تاکہ دل بڑے رہیں اور عمل صالح برقرار رہے، اور حتیٰ کہ جو کوئی خیانت کرنے والا ہو خدا نخواستہ، اس کی بھی ہمدردی ہے کہ اس کی آخرت بھی محفوظ ہو جائے، اس کی بھی آخرت محفوظ ہو جائے۔ جس کو ویسے پیسے میں تھما رہا ہو کہ جاؤ یہ کام، یہ جاؤ اس گلکات کو دے آؤ، اور وہ خود کھا رہا ہے، مثلا وہ 20,000 کھا جائے گا، میرا تو کوئی نقصان نہیں، مجھے 20,000 کا ثواب مل گیا، وہ 20,000 کا حساب آخرت میں دے، وہ کتنا پھنس جائے گا بیچارہ۔ تو اس کے ساتھ بھی خیر خواہی یہ ہے کہ میں اس سے کہوں کہ مجھے اطلاع مل گئی ہے، آپ نے یہ کیا، لہذا بس کرو، آئندہ نہ کرنا، خیال کرنا، اس کی بھی آخرت بچ جائے گی۔ یہ سخیوں کو ایک نصیحت ہے اس حدیث کی روشنی میں۔
اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ایک اور باب باندھا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک شخص اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرنا چاہتا، ان کو تو جو دے رہا ہے وہ ان کی کا حصہ دے رہا ہے، وہ چاہتا ہے یہ پیسہ میں کسی اپنے گھر کے علاوہ کسی بندے پر خرچ کروں، لیکن اللہ کا کرنا وہ پیسہ اسی کے گھر میں لگ جاتا ہے، تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ ہاں اسے بھی ملے گا۔ مانی بن یزید کے حوالے سے یہ حدیث آتی ہے، بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا و ابی و جدی، میں نے میرے ابا جی نے، میرے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، وخطب علیہ، میرا رشتہ کرایا، فانکانی، اور میری شادی بھی ہو گئی، وقاسمت الیہ، ایک مقدمہ لے کر میں گیا، وکان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بہا۔ زائدہ کہتے ہیں، یہاں یزید لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ میرے ابا جی نے کچھ دینار صدقے کے نکالے، ووضع عند رجل فی المسجد، مسجد میں کوئی بندہ تھا، کوئی سسٹم تھا جس کے پاس لوگ اپنے نفقات رکھ دیتے تھے، کوئی حقدار دیکھو تو اسے دے دینا، اور حقدار اس سے لے لیتا تھا۔ اب میرے ابا نے دینار دیے، اس کے پاس رکھے، اور میں نے جا کے اس سے لے لیے، فجئت فاخذتها، میرے ابا کا ارادہ تھا کہ کوئی اور حقدار لے جائے، اور وہ دینار میں نے اٹھا لیے، دینار اٹھا کے میں گھر آیا، فقال، انہوں نے کہا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا مسجد سے لایا ہوں، وہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں مجھے ضرورت تھی میں وہاں سے لایا ہوں۔ کہا یہ تو میں نے رکھے تھے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کس نے رکھے ہیں، بہرحال جس نے اللہ کی رضا کے لیے رکھے ہیں میں نے اٹھا لیے ہیں، میری ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، ما یا کا عرض، تجھے دینے ہوتے تو میں خود نہ دے دیتا، جا چل واپس رکھ گیا۔ میں نے کہا ابا جی میں واپس کیوں رکھوں، میں نے نہ چوری کی ہے، نہ خیانت کی ہے، نہ جھوٹ بولا ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے رکھے، ضرورت مند کے لیے، میں ضرورت مند ہوں، میں نے لے لیے، مقرر جگہ سے لیا ہے، ضرورت مندوں کے لیے تھا۔ کیونکہ جاؤ پہلے مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ فقاسمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ بیٹا دونوں آئے، باپ خرچ کرنے والا، بیٹا خرچہ لینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لک ما نویت یا یزید ولک ما اخذت یا مانی، یزید تو نے جس نیت سے خرچ کیا اللہ تیری نیت پوری کرے گا، تو نے ثواب کے لیے کیا تھا نا، تجھے ثواب مل گیا، اور مانی تو نے جو لے لیا وہ تیرا ہوا۔ وہاں خرچ کیا تھا چور پر، بدکار پر اور امیر آدمی پر، تب بھی اس خرچ کرنے والے کو ثواب مل گیا، گناہ ثواب اس کا جس نے لیا اور حقدار نہیں تھا۔ اور یہاں خرچ کیا کسی اور پر کرنا چاہتا تھا اور خرچہ پلٹ کے گھر آ گیا، تب بھی ثواب ملے گا۔ باب من امر خادمہ بالصدقہ ولم یناول بنفسہ، اگرچہ پچھلے باب کے ضمن میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ خود خرچ کریں، خود دیکھیں بھالیں، خود جائیں، خود انوالو ہوں، اس سے انشاءاللہ اداروں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو زیادہ فائدہ ہوگا، حقداروں کو زیادہ فائدہ ہوگا، اپنائیت بڑھے گی، ثواب زیادہ ہوگا، مشقت آپ اٹھائیں گے، آپ کا فی سبیل اللہ وقت صرف ہوگا۔ لیکن سارے کام خود تو نہیں کر سکتا نا بندہ، یہاں ماشاءاللہ بعض لوگ اربوں خربوں پتی ہیں، اب وہ کتنا خرچ کر لیں گے، کاروبار چھوڑ دیں گے کیا؟ ٹیم رکھنی پڑے گی، ٹیم رکھنی پڑے گی، تو کوئی بات نہیں ہے، ٹیم رکھیں، اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس پر نگران اور رکھیں، آڈٹ کریں۔ ابن اللتبیہ کی حدیث لایا ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف مقامات پر، ابن لطبیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی وصولی کے لیے کہ جائے اور فلاں جگہ سے صدقات یا جزیے کی وصولی کر کے آئے۔ وہ گئے، عرب لوگ، مہمان نواز لوگ، خدمت گزار لوگ، انہوں نے جو وصولی کی رقم تھی وہ بھی دی، اور ابن لطبیہ کیونکہ گیا تھا، مہمان تھا، تو مہمان کو بھی کچھ انہوں نے
تحفے دیے، تحفے اس نے لے لیے، ان کی الگ گٹھڑی بنا لی، اس کی الگ گٹھڑی بنا لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے سامنے دونوں رکھ دیے، یہ وہ ہے جس وصولی کے لیے گیا تھا، اور یہ وہ ہے جو انہوں نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ ہم کسی کو عہدہ دیتے ہیں، لوگ اسے تحفہ دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم عہدہ چھین لیتے ہیں تو تحفے بند ہو جاتے ہیں۔ جس نے تحفے لینے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے، ہم بھی دیکھیں کہ اسے اب کون تحفہ دیتا ہے۔ جو تحفہ عہدے کے بعد آتا ہے وہ تحفہ نہیں ہوتا، وہ رشوت ہوتا ہے، وہ رشوت ہوتا ہے۔ اس لیے خبردار اس طرح کا تحفہ دینے اور لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں سے استدلال کیا ہے محدثین نے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ جنہیں بھیجیں آپ ان پر نگاہ رکھیں، آپ ان پر نگاہ رکھیں، آپ ان سے حساب لیں، آپ ان سے حساب لیں۔ اور اس کا خوبصورت طریقہ یہ ہے خیانتوں سے عاملوں کو بچانے کے لیے، عامل کو خیانت سے بچانے کے لیے یہ زبردست طریقہ ہے کہ آپ کا ہاتھ معاوضہ دینے میں کھلا ہونا چاہیے۔ یہ نقطے کی بات ہے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ معاوضہ کھلے ہاتھ سے دے آپ، ملازم کو ہر وقت یہ فکر ہو کہ مجھے کہیں نکال نہ دے۔ جس ملازم کو آپ نے رکھا ہے اس کے گھر کا خرچہ ہے 40,000، آپ اسے دے رہے ہیں 18,000، 20,000، 25,000، 15,000 اس کا ٹوٹتا ہے۔ وہ صبح سے لے کر شام 8 بجے تک تو آپ کے پاس رہتا ہے، رات 10 بجے تک تو آپ کی دکان کا ملازم رہتا ہے۔ وہ ساری تنخواہ لے کر بھی پھر بھی 15,000 کا مقروض ہوتا ہے، تو اس نے اپنا 15 تو پورا کرنا ہے نا۔ وہ گلے سے اٹھائے، وہ کوئی اور ڈنڈی مارے، وہ کوئی سامان آگے پیچھے کرے، وہ کوئی معاملے میں گڑبڑ کرے، وہ کوئی خیانت کرے، وہ یہ کرے گا اگر اس کی دینی حالت صحیح نہیں ہے تو۔ اس لیے آپ سمجھیں کہ اس کی 40 کی ضرورت ہے تو آپ 40 دیں اسے۔ اب جب لوگ 25 لے رہے ہوں گے اور وہ 40 لے رہا ہوگا تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اللہ کرے یہ میرا جو مالک ہے دکان کا یا فیکٹری کا یہ مجھے نکال نہ دے۔ وہ اپنی رپورٹ بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، وہ خیر خواہ رہے گا، وہ کام پر ٹائم پر آئے گا، ٹائم پر جائے گا، تاکہ اسے نکال نہ دیا جائے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اندرونی چوری کے ہاتھ چلنے تھے اس سے مالک محفوظ ہو جائے گا، اس سے مالک محفوظ ہو جائے گا۔ اور یہ گر کی بات ہے، یہ گر کی بات ہے۔ ایسے بندے کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں کر سکتا۔ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کا جو شعبہ ہے وہ پورے پاکستان میں ان کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں کرتا، وہ جو کام بناتے ہیں کوئی کمپٹیشن نہیں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لوگ دیتے ہیں 500 روپے دیہاڑی، میں دیتا ہوں 1200 روپیہ دیہاڑی، 1100 روپیہ دیہاڑی، ڈبل دے دیتا ہوں، میں ڈبل دے دیتا ہوں۔ اس لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عید والے دن بھی میں نے بکرے ذبح کرنے ہوتے ہیں تو میری دکان کے ملازم میرے پاس آ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے بندہ سخی ہے، کھلے ہاتھ کا ہے، تو ان کی قربانی ہو نہ ہو وہ بکرا ذبح بھی کریں گے، آدھے سے زیادہ لے بھی جائیں گے، ساتھ 5-5، 10-10 ہزار روپیہ بھی ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا پھر پورا کیسے پڑتا ہے؟ وہ کہتا پورا تو پڑتا ہے، کسٹمر سے لینا ہے ہم نے، جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں وہ آگے کسٹمر سے ہم لیتے ہیں، چیز میں کسر ہم نہیں رکھتے، چیز میں کسر ہم نہیں رکھتے۔ چیز کو پہچاننے والا آتا ہے، لوگ جو چیز 50,000 کی بیچتے ہیں میں 2.5 لاکھ کی بیچتا ہوں، مزدور کو رج کے مزدوری مل جاتی ہے، لہٰذا میرے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں کرتا، میرے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں کرتا۔ تو جتنی ہمارے معاملات میں خیر خواہی بڑھتی جائے گی اور جتنا ہم یہ سمجھیں گے کہ خیانت کے جو چور دروازے ہیں وہ بند کریں، اتنی بہتری ہوگی۔ اس کے لیے خیر خواہی کا نظریہ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا، وہ کہتے ہیں بیٹے میں نے اپنے بچوں کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ رمضان میں روزے کے دوران، رمضان میں
روزے کے دوران آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے 1 گھنٹہ نہانا، ڈیوٹی میں شامل ہے 1 گھنٹہ، موٹر چل رہی ہے اور آپ پانی میں جا کر بیٹھ جائیں، یا ٹب رکھا ہوا ہے آپ بیٹھ جائیں نہایا 1 گھنٹہ ڈیوٹی کے دوران روزے کے ساتھ۔ اب جو دکاندار اپنے ملازم کو ڈیوٹی میں گرمی کی شدت میں روزے کی حالت میں 1 گھنٹہ نہانے کا ٹائم دے گا، یہ ملازم کیوں چھوڑ کے جائے گا؟ اس کے سر میں درد ہے، ہرگز نہیں چھوڑ کے جائے گا، وہ تو اس پر جان دے گا، وہ تو اس پر جان دے گا۔ تو ہمارے اصولوں میں سخاوت ہونی چاہیے، اس سے بھی انشاءاللہ خیانت کے دروازے بند ہوں گے۔ کوئی حرج نہیں، اپنے خادم سے کہیں کہ وہ جائے اور جا کر فلاں جگہ خرچ کر کے آئے۔ انا عائشہ قالت، ام المومنین فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بیتہا، عورت اپنے گھر کے اناج میں سے کچھ خرچ کرتی ہے، غیر مفسدۃ لہا، بد نیتی کی بنیاد پر خرچ نہیں کرتی، بے دردی کا خرچ نہیں کرتی، شعور کے ساتھ خرچ کرتی ہے، کان لہا اجرھا، تو عورت کو بھی ثواب ملے گا، بما انفقت، خرچ کرنے کا، ولزوجھا اجرھہ، اور خاوند کو بھی ثواب ملے گا، بما کسب، اس کے کمانے کا، خاوند کو بھی ثواب ملے گا اور بیوی کو بھی ثواب ملے گا، وللخازن مثل ذلک، اور خزانچی کو بھی خرچ کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، خزانچی کو بھی خرچ کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا، کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، پیسہ دینے والا، پیسہ خزانچی آگے پہنچانے والا، خاوند کمانے والا، بیوی آگے خرچ کرنے والی، سب کو اللہ ثواب برابر دے گا، بشرط یہ کہ نیک نیتی ہو، اور بشرط یہ کہ جو خرچہ ہے وہ خرچہ اجازت کے مطابق دل کی خوشی کے ساتھ کیا جائے۔ اس حوالے سے 2-3 وضاحتیں ہیں انشاءاللہ، وہ کل کی مجلس میں ہم آپ کے ساتھ رکھیں گے کہ عورت کس حد تک خاوند کی اجازت کے بغیر خرچ کر سکتی ہے اور کس حد تک اسے نہیں کرنا چاہیے۔